जनाब हम आ चुके हैं जी वापस, और डॉक्टर ए समद मुसाफिर हमारे साथ हैं और उनसे हो रही थी कुछ बातें उनकी कल के लेक्चर और क्लास के हवाले से। तो डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे कि बड़ा अच्छा रहा। जी बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन, और माशाल्लाह काफ़ी लोग और बड़े इंटरेस्ट ले रहे हैं लोग फिजिकल साइंसेस में। हमें खुशी ये है कि इंसान अपनी सलाहियतों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, अपने आप को जानने में इंटरेस्ट ले रहे हैं, और जो हमारे बिहेवियर है, जो हमारी हालात हैं, उससे निपटने के लिए, उससे को हल करने के लिए इंसान सोचते हैं। ये सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ी खुशी है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब से कल हम कुछ सवालात कर रहे थे समदा हीलिंग के हवाले से और नेचुरल ब्यूटी के हवाले से। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि नेचुरल ब्यूटी होती क्या है? नेचुरल ब्यूटी तो हमारे अंदर होती है, और ये जब तक हम नेचुरली हम अपने आप को बाय नेचर, हम नेचर के साथ जब कनेक्ट होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें नेचर से एनर्जी मिलते हैं, और वो नेचर से जो एनर्जी मिलते हैं वो हमारे बॉडी पे, अंदरूनी बॉडी पे असर करता है, और फिर बाहर जिल्द पे हमारे जो स्किन है उस पे नज़र आते हैं, और ऊपर से नज़र, क्योंकि नेचुरली हमारे कद के मुताबिक, हमारे वेट जो है वो कद के मुताबिक, और स्किन जो हमारा जो स्किन है वो फ्रेश और तरोताज़ा होती है। तो नज़र आता है कि इंसान के चेहरे से लगते हैं कि इंसान को सुकून है अंदर से, और कल्बी सुकून है उनके, और वो बीमार नहीं है, उनमें बहुत सारी ताज़गी, तरोताज़गी और पावर दूर से नज़र आता है कि इंसान का। आजकल तमाम दुनिया साइकोलॉजिस्ट है, एक इंसान को देखकर पता चल जाता है कि इनको क्या क्या प्रॉब्लम होती है। हम मेडिकल में जब पढ़ रहे थे तो हमें कहा कि आपके पास जब पेशेंट आते हैं तो उनके दूर से कोई बड़े रूम में आप बैठ जाने हैं, ताकि कोई शख्स आप तक पहुंचते पहुंचे आपको पता चले कि इन शख्स में प्रॉब्लम क्या है। पहुंचते पहुंचते एक पेशेंट जब आपके पास आते हैं तो पता चल जाता है। हम उनको थ्री क्या में डिवाइड कर, हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला सर, दूसरा जो है ये सीना और ये बॉडी यहाँ तक, और दूसरे तीसरा जो है बाजू, हाथ और पाँव, लेग्स। जब आप देखते हैं प्रॉब्लम कहाँ पर है, आपने स्कैन किया उनको, फिर आपने आकर जब पेशेंट आपके पास बैठ जाते हैं, जब आप उनको बताएं कि आपको प्रॉब्लम यहाँ पर है तो आसानी हो जाता है, ईजी हो जाते हैं उसमें वो सवाल करेगा हाँ मुझे ये है वो, और दूसरा पेशेंट को तसल्ली मिलते हैं कि इस तरह के, और वैसा चेहरे से पता चल जाता है, ज़बान से पता चल जाते हैं, उनके होंठों पे ज़्यादा नज़र आता है, चेहरे पे आते हैं, ज़बान पे बीमारियों का, और आंखों से पता चल जाता है इंसान के, और चलने फिरने से। तो बात ये है कि हमें खुशी है कि इंसान जो है वो ज़्यादातर हम मशीन परस्त हो गए, और हम तकलीद कर रहे यूरोप अमेरिका का, सुकून चला गए हैं, टेंशन स्ट्रेस में है, माल दौलत की कमाने में हम इतना परेशान हैं कि हम बस कुछ भी चाहें जैसा भी हो। कल मेरे पास एक शख्स आए हुए थे, वो बता रहा था कि वो बात कर रहा था रोटी कपड़ा, रोटी कपड़ा, रोटी कपड़ा। तो मैंने उन्हें कहा देखिए पहले आप रोटी कपड़े की बात के बजाय आप इस तरह करें कि रोटी को किस तरह बनाया जाए और कपड़ा को किस तरह बनाया जाए। आप जब बात करते हैं कि रोटी कपड़ा लोगों के मिलने चाहिए, उससे पहले उनको रोटी बनाना सिखा दो और कपड़ा बनाना सिखा दो लोगों को, तो फिर आप ये हल हो गए मसला। लेकिन वो फिर भी कहता है नहीं ये एक लीडर कर सकता है जो कि आवाम को दे सकता है। तो मैंने उन्हें कहा देखे आवाम को आप इस तरह के बनाएं कि वो खुद अपने तौर पे काम करें, और जो बनता है एक मुल्क जो है वो आवाम से ही बनते हैं। हर इंसान को इस तरह बनाएं कि वो अपने दिमागी सलाह, अपनी सलाहियतों को काम मिलाए और ऑटोमेटिकली वो काम करते रहें, और उस खुद कमाएं और खुद कपड़ा रोटी अपने लिए खुद बनाएं। कब तक आप खिलाते रहेंगे? एक लीडर आएगा, फिर वो लीडर चला जाएगा चना से बात सॉरी, दूसरा लीडर आएगा, तीसरा लीडर आएगा,
اب اس میں سے ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی لیڈر ایسا ہوگا کہ اس کا دیکھ بھال صحیح نہ کر سکے، تو لوگوں کو بیڑ بکریوں کی طرح نہیں رکھنی چاہیے، ہمیں ان کی صلاحیتوں کو یوز کرنی چاہیے۔ صحیح بات ہے۔ ایک کالر بھی ساتھ ہیں، بات کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ ہیلو ہیلو، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں نوشین بات کر رہی ہوں۔ سبات بات کر رہی ہیں؟ جی بالکل۔ سبات، پہلے تو آپ کو سلام میرا بھی، اور ڈاکٹر صاحب کو بھی میرا سلام پہنچے۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ۔ سبات، میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں ڈاکٹر ہاں صاحب جی سے۔ بالکل جی کیجیے۔ جی دیکھیں، آپ نے مجھ کو کیا سبھی کو بتایا تھا کہ جو ہے ایکنی کے بارے میں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو ابھی میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ رنکل اور فیکل کا کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے جی، اور یہ کیوں ہو جاتے ہیں بندے کو؟ جی رنکلز کیا اور آپ جو کچھ یہ سکھا رہے ہیں سمدھا ہیلنگ، تو اس میں کیا اس کا کوئی علاج ہے؟ اس سے ہو سکتا ہے کوئی؟ جی تو پلیز مجھ کو یہ بتائیں، کیونکہ میں بہت پریشان ہوں اس کی وجہ سے۔ جی بالکل بالکل، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے بالکل سمدھا ہیلنگ میں ہے اس کا علاج، اچھا اور اس کا علاج بالکل یوگا میں بھی ہے، سمدھا ہیلنگ میں بھی ہے۔ اس کے علاج، اس کی وجوہات ہوتی ہے کس وجہ سے ہوتی ہے۔ وجہ اس کا یہ ہے کہ جو ہمارے ایپیڈرمس ہے، ڈرمس اور سبکوٹینیس، جو ایپیڈرمس کچھ ہمارے جلد ایسا کوئی مادہ بناتے ہیں میلانن کے نام سے، جو ایک مادہ بنتے ہیں، وہ ایک ڈارک صورت میں آ جاتے ہیں جلد پہ۔ تو اس کا جو ہے نا وہ حل یہ ہوتے ہیں کہ جلد اس طرح کے نیچرلی ورک کریں جو کہ وہ ریموو کریں۔ وہ کریموں شموں سے، باقی چیزوں سے ریموو نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی لوگ پلاسٹک سرجری کرواتے ہیں۔ ہاں جی ہاں جی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کے حل ہوگا کہ انسان کے جلد جو ہے کوئی ایسا نیچرلی کوئی ایسا انرجی کریٹ کریں، اس کے سیلز کے اندر کوئی ایسا، جس طرح ڈی این اے ایکٹیو ہمارے ایک کورس ہے جو ڈی این اے ایکٹیو جسے کہتے ہیں، تو پھر اس صورت میں نیچر سے جب کنیکٹ ہوتا ہے کوئی ایسے پاور آ جاتا ہے، انرجی آ جاتا ہے سیلز کے اندر، کوئی ایسا ایسے مادہ بن جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے جلد صاف رہتے ہیں اور فریش رہتے ہیں۔ تو اس میں چانس ہے، سمدھا ہیلنگ میں چانس ہے۔ یعنی مجھ کو امید ہونی چاہیے کہ مطلب سمدھا ہیلنگ سے میری صحیح ہو جائے گی یہ اسکن پرابلم؟ بالکل انشاءاللہ سمدھا ہیلنگ سے آپ کے، سمدھا ہیلنگ انرجی سے آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے یہ چیزیں۔ آپ تشریف لیں انشاءاللہ یہ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اوکے، تھینک یو نوشین، شکریہ بہت بہت آپ کا بھی بات۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ جی۔ اچھا جی، اور دوسرا سوال جو ہے وہ ہم یہ کرنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے، ہاں جی، کہ سمدھا ہیلنگ انرجی جو ہے وہ کس طرح سے ہماری باڈی کو ہیل کرتی ہے، جی، اور میڈیسن کس طرح سے ہماری باڈی کو ہیل کرتی ہے، ان دونوں کا ڈفرینس کیا ہے؟ جی بالکل صحیح۔ بیسیکلی میڈیسن اور سمدھا سیم کام کرتا ہے، لیکن جیسے کہ ایک میڈیسن ہم لیتے ہیں جہاں پر پرابلم ہے وہیں پہ اثر کرتے ہیں، سمدھا اسی طرح ہے، لیکن سمدھا کا جو ہے اثرات دوسری باڈی کے سسٹم پہ نہیں ہوتے، یعنی دوسری باڈی کے سسٹم کو خراب نہیں کرتے ہیں۔ وہ جہاں پر پرابلم ہے وہ اسی کو کیور کرتا ہے، بلکہ کبھی کبھی ہم ایک پرابلم کا ٹھیک کرتا ہے، دوسری پرابلم اس کے ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا دیکھیں، ایک چیزیں نیچر ہوتے ہیں اور ایک جو ہے ان نیچرل چیزیں۔ میڈیکل جو ہے یہ ان نیچرل ہے، مصنوعی چیزیں جو ہم نے بنا کر، کیمیکلز ہے جو ہم لیتے ہیں اس طرح کے ہیں۔ یہ جو ہے نا ایک کیمسٹری کا کام ہے، ایک بڑا بہت اس میں ہے، تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس تو ہے، لیکن سمدھا ہیلنگ انرجی کی بالکل بھی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے، سوائے فائدہ بالکل بھی اس کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ ابھی تک ہزاروں اسٹوڈنٹ ہیں جن کو کوئی پرابلم نہیں ہوا ابھی تک۔ تو یہ اس کا یہ ڈفرینس یہ ہے، ایک تو یہ کہ یہ نیچرل ہے اور یہ برے اثرات اس کی نہیں ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے، اس سے کسی قسم کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ اس کا نہیں ہے۔ ایک جو مین فرق ہے ایک یہ ہے۔ دوسرا فرق اس میں میڈیسن سے بہت سی بیماریوں کا علاج نہیں ہوتی ہے، جو کہ کبھی کبھی میڈیسن کھاتے کھاتے ہم ٹھیک نہیں ہوتے، لیکن سمدھا ہیلنگ سے وہی ٹھیک ہوتے ہیں۔
کچھ میرے اسٹوڈنٹس ہیں ڈاکٹرز ہیں جو کہ وہ کہتے ہیں کہ جہاں پر میڈیکل کی نالج کا خاتمہ ہوتا ہے وہی سے سمدہ ہیلنگ یا جیل سائنسز کا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، وہی سے جیل سائنسز جو ہے نا کا آغاز ہوتا ہے، اس کی نالج کا وہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ حقیقت ہے کہ ہم مصنوعی اور مشینی چیزوں میں اتنا چلے جاتے ہیں آگے کہ ہمیں نیچر کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اور ہماری مجبوری بھی ہوتے ہے کبھی کبھی، کیونکہ ہمیں جو ہے نا ایک تو پیسے کمانے کی خاطر، ایک مال دولت کو اکٹھی کرنے کی خاطر، دوسرا جو ہے نا ہر کسی کے پاس پیٹ ہوتے، ہر کسی کے ساتھ پرابلم ہوتی، کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے، بزنس ہے جو چل رہا ہے، میڈیسن کا جو بزنس ہے، ایک دنیا ایک ایسی چیزیں اس میں ہوتے ہیں، آپ حیران رہیں گے۔ کبھی کبھی کچھ بیماریاں نہیں ہوتا ہے تو ایسے ہی ہو جاتے ہیں کچھ بیماریاں،